السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ حافظ صاحب آپ عید الاضحیٰ کے تعلق سے آپ ایک تقریر کو پیش کیجئے، اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ عید الاضحیٰ کے تعلق سے ایک ٹاپک کو پیش کروں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کمنٹ کیا تھا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ برادران اسلام، آج عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کا دن ہے۔ وہ عظیم دن کہ جس میں مسلمانان عالم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، بھیجے گئے، وہ سب کے سب آپ کی نسل سے تھے، اور آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتب نازل کی وہ آپ ہی کی اولاد میں سے انبیاء علیہ السلام پر نازل کی۔ میرے بھائیو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 69 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور ان کے مختلف واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ذکر کر کے ان کی تعریف کی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا امام اور اللہ کے فرمانبردار تھے، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کر دی تھی، اور ہم نے انہیں دنیا میں اچھائی دی تھی اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے
جو سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور ملت ابراہیمی سے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا کون اعراض کر سکتا ہے؟ ہم نے یقینی طور پر انہیں دنیا میں چن لیا تھا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا تو اپنے رب کا اطاعت گزار بندہ بن جا، تو اس نے کہا میں رب العالمین کا اطاعت گزار بندہ بن گیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ موحد مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ اللہ نے کہا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، اللہ نے کہا کہ ظالم لوگ میرے اس عہد میں داخل نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا۔ انہی میں سے ایک آزمائش یہ تھی کہ ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے تھی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت آپ کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا اور انہوں نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اس بیٹے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش یہ کی کہ انہیں حکم دیا کہ اسے اس کی والدہ کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں، جہاں نہ کوئی انسان آباد تھا اور نہ کوئی پھلدار درخت اگتا تھا اور نہ وہاں پانی کا وجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش میں پورے اترے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اس چھوٹے سے خاندان کو اللہ کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ نے کمر پٹا باندھا تاکہ حضرت سارہ ان کا سراغ تک نہ پائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے نکال لائے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے پاس مسجد الحرام کی بلند جانب جہاں آب زمزم ہے ایک بڑے درخت تلے بٹھا دیا۔ اس وقت نہ وہاں کوئی آدمی آباد تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ آپ انہیں ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکزہ پانی کا دے کر چلے آئے۔
حضرت حاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور پوچھا ابراہیم ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آدمی ہے اور نہ پانی ہے؟ حضرت حاجرہ نے کئی بار یہ بات پوچھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. پھر کہنے لگی اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں. تو وہ کہنے لگی اذن لا یضیعنا، اچھا پھر اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا. پھر وہ واپس آ گئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر جب ایک ٹیلے پر پہنچے جہاں سے انہیں دیکھ نہ سکتے تھے، انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ اور یہ پانی پلاتے رہیں. حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ اور یہ پانی پلاتی رہیں حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا تو وہ خود بھی پیاسی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا. بچے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے. آپ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور آپ چل دیں. دیکھا کہ صفا پہاڑی ہی آپ کے قریب ہے، اس پر چڑھی پھر وادی کی طرف آ گئی. وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی آدمی نظر آئے مگر کوئی نظر نہ آیا. آپ صفا سے اتر آئی حتیٰ کہ وادی میں پہنچ گئی، اپنی قمیص کا دامن اٹھایا اور ایک مصیبت زدہ آدمی کی طرح دوڑنے لگی، یہاں تک کہ وادی طے کر لی اور مروہ پہاڑی پر آ گئی اور مروہ پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ کوئی آدمی نظر آتا ہے مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا. اسی کیفیت میں انہوں نے 7 چکر لگائے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک سعی الناس بینہما. اس وقت سے ہی لوگوں نے صفا مروہ کا طواف شروع کیا اور جب وہ 7ویں چکر میں مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی. انہوں نے اپنے آپ سے کہا خاموش رہو، بات سنو. پھر کان لگایا تو وہی آواز سنی. کہنے لگی میں نے تیری آواز سنی، کیا تو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے اسی وقت زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پر زمین پر مار کر اسے کھود ڈالا تو پانی نکل آیا. حضرت حاجرہ اسے حوض کی طرح بنانے لگی اور اپنے ہاتھ سے منڈیر باندھنے لگی اور چلوؤں سے پانی اپنے مشکزہ میں بھرنے لگی. جب وہ چلو سے پانی لیتی تو اس کے بعد جوش سے پانی نکل آتا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، یا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس سے چلو پانی نہ لیتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا. چنانچہ حضرت حاجرہ نے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا. فرشتے نے ان سے کہا کہ تم جان کی فکر نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ اسے تعمیر کریں گے. اس وقت کعبہ گر کر زمین سے اونچا ٹیلا بن چکا تھا اور برسات کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا. کچھ عرصہ بعد وہاں جرہم قبیلہ کے لوگ یا ان کے گھر والے قدا کے راستے سے آ رہے تھے. وہ ادھر سے گزرے اور مکہ کے نشیب میں اترے. انہوں نے وہاں ایک پرندہ گھومتا دیکھا تو کہنے لگے یہ پرندہ ضرور پانی پر گردش کر رہا ہے، ہم اس میدان سے واقف ہیں، یہاں کبھی پانی نہیں دیکھا. چنانچہ انہوں نے 1-2 آدمی بھیجے، انہوں نے پانی موجود پایا تو واپس جا کر انہیں پانی کی خبر دی تو وہ بھی آ گئی. حضرت حاجرہ وہیں پانی کے پاس بیٹھی تھی. انہوں نے پوچھا کیا ہمیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دیں گی؟ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ہاں لیکن پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل خود بھی یہ چاہتی تھی کہ انسان وہاں آباد ہو. چنانچہ وہ وہاں اتر پڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا بھیجا. جب وہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور انہی لوگوں سے عربی سیکھی تو ان کی نگاہ میں وہ بڑے اچھے جوان نکلے. وہ ان سے محبت کرتے تھے اور اپنے خاندان کی ایک عورت ان کو بیاہ شادی کرا دی. پھر ان کی والدہ وفات پا گئی ہو گئی. میرے بھائیوں، ہم نے جو آیات آزمائش
کے تعلق سے ذکر کی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اس جگر گوشے کو ذبح کر رہے ہیں، اور چونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے اس اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا عزم کر لیا، تاہم انہوں نے اسے عملی جامہ پہنانے سے پہلے یہ معاملہ اپنے بیٹے پر پیش کیا اور اس سے اس کی راہ طلب کی۔ نیک اور بردبار بیٹے نے فوراً کہا یا ابت فعل ما تؤمر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیش کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نیک اور بردبار بیٹے نے فوراً کہا یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کام کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بوڑھے باپ کو اپنے صبر کا یقین دلاتے ہوئے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا جذبہ تھا باپ بیٹے کا کہ دونوں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمہ تن تیار۔ باپ اپنے جگر گوشے کو قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے بیتاب۔ اللہ اکبر! یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں یہ دونوں حضرات کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ان ھذا لہو البلاء المبین سے تعبیر کیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کو چلے گئے، جہاں جمرات کے قریب انہوں نے اپنے اس فرمانبردار بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تب چشم فلک نے دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان سال بیٹے کی گردن پر چھری رکھ رہا ہے۔ ٹھیک اسی گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکار آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ مالک کائنات نے اپنے اس پیغمبر کے سچے جذبہ اطاعت و فرمانبرداری کی تصدیق کر دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں اس نے ایک میڈھا بھی بھیج دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ میرے بھائیو، یہ وہ عظیم قربانی ہے جس پر ہر سال لاکھوں مسلمان عمل کر کے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ تمام مسلمانوں کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہے بار اللہ تمام مسلمانوں کو سنت ابراہیمی اور سنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔